جو ڈرگ بھی کوئی استعمال کرتا ہے، ڈرگ آف چوائس، وہ ڈرگ استعمال کرنے کے بعد گلٹ نہیں سلامت رہتا. ایک دوسرا، جب گھر والے انیبل کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ایک طرح سے گلٹ کم ہو رہا ہوتا ہے. جب پرووک کر رہے ہوتے ہیں تو گلٹ اور بھی کم ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ مجھے گھٹیا بول رہے ہیں تو پھر چلو پھر ایسے تو ایسے. اور اگر کوئی پنشمنٹ معاشرے کی طرف سے سامنے آتی ہے، پولیس کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یا جس سے ادھار لیا تھا تو واپس نہیں کر رہے، تو اس میں والدین بیچ میں آ جاتے ہیں پیسے دینے یا فیسیلیٹیٹ کرنے، جس سے کہ گلٹ نہیں رہتا. شیم اور گلٹ دو ڈیفرنٹ جذبے ہیں نا. جب گلٹ بڑھتا ہے تو شیم کم ہوتی ہے، جب شیم بڑھتی ہے تو گلٹ کم ہوتا ہے. شیم کہتی ہے تم پیچھے چلے جاؤ، چھپ جاؤ اور ٹھیک ہے، کافی ہے. گلٹ کہتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور اپولوجائز کرو، نقصان کو ٹھیک کرو، ازالہ کرو نقصان کا، اور کچھ فالتو بھی دو تاکہ دوسرا بندہ خوش ہو جائے. گلٹ جیسے آپ کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں تو آپ کو ایک دم گلٹ ہوگا اور آپ اس کا پاؤں چیک کرو گے کہ بھئی تکلیف تو نہیں ہوئی، معافی دے دیں، یا کسی اور طریقے سے آپ اب اس بندے کو خوش کرنا چاہو گے. تو گلٹ اور شیم ایک دوسرے سے مخالف سمت میں چلتے ہیں. شیم ہیلپ کرتی ہے فیملی کو کہ لوگوں سے رابطہ ہی نہیں رہے گا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو لوگ ہمیں پھر ٹھیک ٹھاک سمجھیں گے. شیم مدد کرتی ہے، ایک کوئک فکس ہے شیم. لیکن شیم سے معاملات جب پیچھے چلے جاتے ہیں تو وقتی طور پر تکلیف کم ہو جاتی ہے. تکلیف اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب بیچ بیچ میں پھر اکا دکا واقعات ہوتے ہیں جو کہ تکلیف پیدا کرنے والے واقعات ہیں. نشے کی بیماری میں واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، دھکے لیے اور دیے جاتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا فساد ہوتا ہے جسے گھر والے پھر نارملائز کرتے ہیں. کوئی شیشے ٹوٹتے ہیں، کوئی گاڑیوں پہ ڈینٹ پڑتے ہیں اور اہل خانہ فوراً ریپیئر کرواتے ہیں اور شیشے زمین سے اٹھا کے تو بالکل ماحول ٹھیک کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اگر گھر میں کوئی توڑ پھوڑ کرتا ہے، شیشے ٹوٹتے ہیں، تو اگر اس چیزوں کو نہ اٹھایا جائے بلکہ ایک پٹی سی باندھ دی جائے کرائم سین جیسے ہوتا ہے ویسٹ میں، تو اگلے دن مریض بھی تو دیکھے گا نا کہ یہ یہاں زمین پہ شیشے پڑے ہوئے ہیں اور گھر میں ڈسرپشن ہے، ماحول خراب ہے، تو کیا سوچے گا وہ؟ کیونکہ جس وقت وہ توڑ پھوڑ کر رہا تھا تو اس وقت تو سوچ نہیں رہا تھا، تبھی تو توڑ پھوڑ کر رہا تھا، لیکن آخر کار وہ سوچ کی منزل تک بھی تو جائے گا نا. گلٹ فیل کرے گا نا کہ یہ کیا چیز ہے، اور دیکھے گا کہ آدھی رات کو جب سب گھر والے سو رہے ہیں تو وہ شیشے کے ٹکڑے خود ہی اٹھانے بیٹھ جائے گا. یا اگر فرض کریں ان کو ریپیئر کرانا ہے تو گھر والے نہ کرائیں تو الٹیمیٹلی کون کرائے گا؟ کیونکہ وہ روز دیکھے گا اور وہ کہہ نہیں سکے گا کہ یہ آپ ریپیئر کیوں نہیں کرواتے، کیونکہ اسے جواب ملے گا کہ توڑو تم اور ریپیئر ہم کروائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو وہ اسے کہیں کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کرائیں گے، اس کے ارد گرد ہم نے ایک باؤنڈری بنا دی ہے کہ ہم نے اس سے باہر چلنا پھرنا ہے تاکہ ہمیں چوٹ نہ لگے. لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام غلط کیا تھا تو تم مستری لے آؤ یا کوئی ریپیئر کرنے والا لے آؤ تو کرا دو. اور اگر اس طرح وہ ریپیئر کرے گا تو آئندہ اس کا طرز عمل توڑ پھوڑ کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ کبھی کرے گا ہی نہیں، کبھی سوچے گا ہی نہیں. لیکن اگر آپ ریپیئر تو کرا دیں پر ساتھ اس کو لان تان بھی کر دیں اور کسی کو بتائیں بھی نہ، تو یہ دوبارہ وہ ریپیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے اس کا گھر میں ذرا ٹیرر پھیلتا ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے
اور اس کو نشے کرنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تبادلہ خیالات ٹھنڈے دل سے پرسکون ماحول میں عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ سچی بات کر کے تو فارغ ہو جائے، اور یہ نہ سوچیں کہ کسی ایک دن بات چیت کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات چیت کرتے رہنے سے مسلسل کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔